أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب سے قبول فرمائے. اور قرآن مجید کی ابتدا ہے، خاص طور پر ہمارا مقصد اور ہدف انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو بہتر انداز سے سیکھیں. خاص طور پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس میں کیا پیغام دیا ہے، تو ایسے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. جیسا کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کھولنے والی. یہ قرآن مجید کی چونکہ ابتدائی صورت ہے، اوپننگ ہے قرآن مجید کی، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کے قرآن مجید میں کئی نام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ذکر فرمائے، جن میں سے سب سے پہلا نام جو میں نے آپ کو بتایا سورۃ الفاتحہ. اسی طرح سے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اور ام القرآن بھی، یعنی قرآن مجید کی ماں، کتاب کی ماں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اختصار کے ساتھ قرآن مجید کا تمام مفہوم سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا ہے. اسی طرح سے اس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے. رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم. بعض حدیث کے اندر موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ رب العزت نے بیماریوں سے شفا عطا فرما دی، حتیٰ کہ کسی کو اگر جنوں کی، سایہ کی، اس طرح کی کوئی شکایت تھی تو وہ بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس کو دور فرما دیا. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس بیماری سے شفا دے دی. تو اس صورت کو سورۃ الرقیہ یعنی دم کرنے کی صورت بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ سے اپنے آپ پر بھی، بچوں کے اوپر بھی دم کرنا چاہیے. کبھی بھی کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کے لیے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح سے اس صورت کا نام السبع المثانی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس نام کا ذکر فرمایا ہے، سورۃ الحجر کے اندر موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نام القرآن العظیم بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن عظیم بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے. 7 مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. اسی طرح سے اس سورت کا نام الصلاۃ ہے، نماز. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے قرآن مجید سے ہٹ کر،
چونکہ قرآن مجید کی صورتیں آیتیں جو بھی ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیا کرتے کہ یہ قرآن مجید ہے، جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیا کرتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ اس سے ہٹ کر بھی، قرآن مجید سے ہٹ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا لفظ ہم لوگوں نے عموماً سنا ہوگا۔ ایک حدیث نبوی ہوتی ہے، حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جو الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل پر جو بات وحی کر دی جاتی، جو آپ کو بتا دی جاتی، جس کی اجازت دی جاتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کرتے تھے، وحی سے بات کرتے تھے۔ اور بعض مرتبہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، اور وہ قرآن مجید بھی نہیں ہوتا، تو یہ چیز حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور یہ اس بات کی ایک اور بہترین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی کی شکل میں ہو یا حدیث نبوی کی شکل میں، وہ اسی طرح سے دین ہے جیسے قرآن مجید دین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے ان باتوں کو بیان فرماتے۔ تو صحیح مسلم کے اندر سورہ فاتحہ کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، نماز۔ کیسے تقسیم کر دیا آگے اس کی وضاحت موجود ہے، تفصیل موجود ہے، میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں انتہائی مختصر اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم میں انسان اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ یہی فرماتے ہیں۔ پھر جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، فرشتوں کو یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان اگلی آیتیں پڑھتا ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، جب انسان کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ سیدھا رستہ ہی اصل انسان کی کامیابی، اور سیدھا رستہ ہی جنت میں جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم بے شمار مذہبی طور پہ، خاص طور پہ میں کہوں گا، جو ہم مختلف چیزوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف مسائل میں بٹ گئے ہیں، ان سب کا بہترین حل کیا ہے؟ ہم آج بھی اللہ رب العزت سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگے، صراط مستقیم مانگے۔ صراط مستقیم پر اگر چلنے کی توفیق مل گئی تو آپ یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل گئی۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائیے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا۔ میں نے اپنے بندے کو دے دیا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا۔ مطلب جب انسان اللہ سے صراط مستقیم کی توفیق مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سیدھے رستے کی توفیق عطا فرما دی، میں نے اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دی۔ اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب انسان پڑھتا ہے تو وہاں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے جو میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا، جو اس نے میری تعریف کی، میری عبادت کی، وہ میرے لیے، اور جو اس نے مانگا وہ اس کے لیے، یعنی میں نے اس کو عطا فرما دیا۔ اس سے ہمیں جو ایک خاص بات سمجھ میں آتی ہے جو میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، نماز قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہر نماز کے اندر، اب وہ نماز مقتدی کی ہو، وہ نماز امام کی ہو، وہ نماز نفل کی ہو، وہ نماز فرض کی ہو، وہ نماز سنت کی ہو، کوئی سی بھی نماز ہو اور کوئی سی بھی رکعت ہو، اس کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیلز بتائی ہیں۔
سب سے بنیادی حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب من کے اندر ہر شخص شامل ہے، چاہے وہ امام ہوں یا مقتدی ہوں، سب شامل ہیں، سب لوگ ہی سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بحیثیت مقتدی قرات کر رہے تھے، اپنے منہ سے کچھ پڑھ رہے تھے، جیسے قرآن مجید یا سورۃ الفاتحہ یا جو کچھ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، آپ کو مشکل ہو گیا نماز کو کنٹینیو رکھنا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو نماز کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین سے دریافت کیا، کیا آپ لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رضوان علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھا کرو، کیونکہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کرو، اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور کچھ مت بولو اپنی زبان سے، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جیسے ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز خداجن 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 ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، غیر تمام پوری نہیں ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ قرآن مجید میں کیا الفاظ موجود ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حدیث میں کیا ہے؟ جب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اب جب قرآن مجید اور حدیث کے اندر باہمی ہمیں تعارض نظر آئے، مطلب ایک ٹکراؤ سی کی کیفیت نظر آئے، تو اس کا معنی کیا نکلے گا کہ کیا قرآن مجید کے اوپر عمل کر لیا جائے یا حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ محدثین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے، مفسرین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں ایسی افہام و تفہیم والا معاملہ کیا جائے کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ اب دونوں پر عمل کی صورت کیا ہوگی؟ باقی قرآن مجید باقی قرات جو ہے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ وہ نماز میں نہ کی جائے، وہ مقتدی حضرات امام صاحب کو سنیں، اور جب سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ ہے، چونکہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جائے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہے یا نماز ناقص ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جائے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے بعض ائمہ کرام شروع میں تھوڑا سا وقفہ دے دیتے ہیں، ہر آیت کے بعد وقفہ دینا چاہیے ائمہ کرام کو، یا اگر آیت میں وقفہ نہیں دیتے ہر آیت کے بعد تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے دیا کرتے تھے نماز کے اندر، 2 چھوٹے چھوٹے وقفے۔ ایک وقفہ فاتحہ سے پہلے ہوتا تھا، خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سبحانک اللہم یہ دعا پڑھتے، ثنا پڑھتے، ایک دعا استفتاح ہے حدیث کے اندر موجود ہے اللہم باعد بینی، وہ والی دعا پڑھتے، بڑی جامع دعا ہے یہ بھی۔ ایک سکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیتے، اور ایک سکتہ دیتے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنے کے بعد، اور قرآن مجید کی بھی جو حصہ آپ تلاوت فرما رہے ہوتے وہ تلاوت فرمانے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے۔ اس سکتہ کا معنی بھی کیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی آیا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ اگر وہ نہیں پڑھ سکا، بعد میں اس نے نماز کو جوائن کیا، تو وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے۔ تو ان ساری باتوں سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا چاہیے، اور باقی جو قرات ہے قرآن مجید کی وہ امام صاحب کا ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور احادیث کے اندر جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا اس کے اوپر بھی اس طرح سے عمل ممکن ہے، اور کبھی بھی قرآن مجید اور احادیث کے اندر ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم سمجھ نہیں پاتے، تو اگر اس طرح سے دونوں چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے تو دونوں پر ہی عمل ممکن ہے اور ٹکراؤ کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے شروع میں ہمیشہ سے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ رب العزت کے نام سے شروع، جو رحم فرمانے والے، بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ کے شروع میں ایک لفظ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے ابداؤ۔ ابداؤ کا معنی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یعنی میں شروع کرتا ہوں اس اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت ہی بڑے مہربان ہیں اور بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ رحمان کے اندر
یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو فعلان کے وزن پر ہے، جس کا معنی بہت زیادہ مہربان، اور رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے فعیل ان کے وزن پر، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحمان فی الدنیا، جبکہ رحیم فی الآخرہ۔ اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے۔ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، صفت رحم زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت لفظ رحیم کے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رحیم میں کم پائی جاتی ہے، بلکہ رحیم میں بدرجہ کامل پائی جاتی ہے اور رحمان میں بدرجہ اکمل پائی جاتی ہے۔ تو رحمان میں جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت زیادہ پائی جاتی ہے تو اسی چیز کی وجہ سے دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مسلمان کو بھی نوازا ہے، کافر کو بھی نوازا ہے، مشرک کو بھی نوازا ہے، منافق کو بھی نوازا ہے، غیر مسلم کو بھی نوازا ہے، اور ایون کہ ان لوگوں کو بھی جو ملحد ہیں، جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے، جو دہریہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ سب کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، کسی کو بھی محروم نہیں کیا۔ جبکہ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت رحیم صرف ان لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، ان لوگوں کو بخشیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو مانا ہوگا۔ یعنی جب تک عیسائیت تھی اس وقت تک عیسائیت، جب تک یہودیت تھی اس وقت تک یہودیت، اور جب اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا تو اب اسلام کے بغیر قیامت والے دن کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قیامت والے دن اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو معاف فرمائیں گے، ان پر اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائیں گے جو لوگ اللہ رب العزت کے پیغام کو مانتے ہوں گے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں صرف مسلمان آج کے دور میں۔ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت اس سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے رحمان اور رحیم کے اندر یہ مناسبت ہے کہ رحمان اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے ہیں اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت آخرت میں صرف مسلمانوں کو معاف فرمائیں گے، اسلام لانے والوں کو بخشیں گے، وہ اگرچہ کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہوں، یعنی جب تک وہ نبی اور ان کا دین اللہ رب العزت کی طرف سے ویلڈ تھا تب تک ان کے اوپر ایمان لاتے رہے۔ اب جیسے دیکھیے مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلام کی سچائی اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہودیوں کو دیکھا ہوگا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں ذرا نہیں چوکتے۔ عیسائیوں کو دیکھا ہوگا، وہ نہیں چوکتے کسی بھی نبی علیہ السلام کی توہین کرنے میں، ایون کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانا۔ عیسائی جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ آئے دن ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ آپ کو مذاق کرنے والے ہم ان سب کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو اپنی طرف سے اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے آج تک ایک بھی مسلمان ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہو۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کا، آپ کی ناموس کا، آپ کی عزت کا احترام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم، کوئی سبھی نبی ہو، ہمارے لیے ان کی تقدیس، ان کی حرمت، ان کی ناموس بھی ہمارے لیے اتنی ہی حرمت والی ہے جتنی کہ محمد رسول اللہ جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جیسے ایک نبی کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح سے ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دیتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو اس کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان کے ساتھ خاص درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا درود جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ رحمان اور رحیم کے جو نسبت تھی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ قیامت والے دن جو کامیابی ہوگی وہ صرف اور صرف آج کے دور میں قیامت تک اسلام لائے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے اندر جو الف لام ہے، یہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استغراق، اور اس کا معنی ہوتا ہے تخصیص۔
یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی یہ نکلے گا کہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اصل جو تعریفات ہیں، مثال کے طور پر اگر میری تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، ہم میں سے کسی بھی شخص کی کوئی تعریف ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی اچھی سے اچھی شخصیت جو بھی کارنامہ سر انجام دیتی ہے وہ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ساری تعریفات دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں یہ سب اصل کہاں لوٹتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوٹتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سب ممکن ہوا، تو اس لیے جتنی بھی تعریفات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی توفیق سے جن لوگوں کو اللہ نے جو بھی توفیق عطا فرمائی، جو بھی وہ کام ان سے جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، سرزد ہوتا ہے، جو اچھائی کے کام ہے، جس پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، وہ مخصوص ہے، وہ مختصر ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے وہ وسیع تر ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون سے اللہ رب العزت؟ للہ، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے جس کے ساتھ لام زیر لی لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، جو کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ صرف اللہ رب العزت ہی کا شایان شان ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جو اس کے صفاتی نام ہے۔ صفاتی ناموں کے ساتھ کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن ذاتی نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اللہ۔ وہ اللہ رب العزت جو کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ رب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور صفاتی نام بھی ایسا جس کے اندر وہ معنی پائے جاتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو از سر نو ان کی ضروریات کے مطابق، تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات کے مطابق پیدا کرنے والی ذات۔ رب کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو پوری کائنات کو، کائنات کے اندر تمام مخلوقات کو جس اللہ رب العزت نے نئے سرے سے پیدا فرمایا اور ان کی ضروریات کے مطابق پیدا فرمایا۔ جیسے اس کے بعد لفظ ہے العالمین۔ عالم، عالم کی جمع ہے عالمین، کئی جہان۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، کئی جہانوں کا جو پیدا کرنے والا ہے۔ کئی جہانوں سے کیا مراد ہے؟ ایک انسانوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، ملائکہ فرشتوں کا جہان ہے، اسی طرح سے وحوش یعنی جو درندے ہیں ان کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، زیر زمین جو جانور بستے ہیں ان کا جہان ہے، پانی کے اندر جو جانور بستے ہیں، سمندروں کے اندر جو بستے ہیں ان کا ایک جہان ہے۔ یہ سب الگ الگ جہان ہیں، اور اس میں مزے کی بات دیکھیے، اللہ رب العزت نے جس کا جو جہان ہے، جس کی جو ضروریات ہیں، اللہ رب العزت نے وہ تمام ضروریات کے ساتھ اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی مخلوق، انسانوں کی جو ضروریات ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ساری ضروریات پہلے سے رکھ دی، پھر انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اب مچھلیوں کی ضروریات چونکہ دنیا کے اندر خشکی کے اندر پوری نہیں ہوتی، اللہ رب العزت نے ان کا مقام کون سا رکھا؟ ان کو سمندروں کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا۔ جنوں کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے جس جہان کے اندر ان کی ضروریات پوری ہوتی تھیں اللہ نے ان کو وہاں پیدا فرمایا۔ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے کہاں رکھا؟ جہاں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ درندوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی جنگلوں میں، اللہ نے ان کو جنگلوں میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اس مالک کے ایسی صفات کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ جو صفات کسی دوسرے میں نہیں پائی جا سکتی، جو صرف اللہ رب العزت ہی کے اندر پائی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کمال کو ہی لائق ہیں۔ اتنی باکمال ذات دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی جتنی باکمال ذات اللہ رب العزت ہیں۔ مخلوقات کو پیدا بھی کرنا، ان کی نفسیات کو بھی سمجھنا، ان کی ضروریات کو بھی سمجھنا، اور اس کے بعد پھر ان کو اسی کے مطابق اسی طرح کے جہان اور ماحول کے اندر رکھنا، یہ سب اللہ رب العزت نے نظام کیا ہے، جس کی وجہ سے فرمایا وہ اللہ رب العزت جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کی رزق اور ان کی روزی کا بندوبست کرنے والا ہے، ان کی جتنی بھی ضروریات اور ان کی نیڈز ہیں، ان کے لیے جو بھی وسائل ان کو چاہیے، جو سورسز ان کو چاہیے، وہ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی صفات کیا ہیں کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، جو اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی سورہ بسم اللہ کے اندر بتائی۔ الرحمن بھی ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، جبکہ رحیم ہے صرف آخرت کے اعتبار سے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ رب العزت جو کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کا دن کون سا ہے؟ بدلے کا دن، ججمنٹ ڈے۔ ایک تو مکافات عمل کہا جاتا ہے، مکافات عمل کہتے ہیں یعنی جب انسان جیسا عمل کرے اسی طرح کا اس کا رد عمل ملے، اسی طرح کا اس کو بدلہ ملے۔ یہ لمیٹڈ جو بدلہ ہے یہ دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔ جب انسان برا کام کرتا ہے اس کو اس کا برا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے، جب اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا نتیجہ اس کا مل جاتا ہے۔
لیکن قیامت والے دن جو جزا اور سزا ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی، جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی زیادتیوں کو معاف فرما دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کو سزا بھگتنا پڑے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا ان کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جزا اور سزا کا سلسلہ سمجھا دیتے ہیں۔ کبھی ہمارے قرب و جوار میں کوئی ایسی جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے، کبھی کوئی زلزلہ کی صورت میں، کبھی جو مطلب آفات سماویہ ہیں، آسمان سے جو آفات نازل ہوتی ہیں، کبھی ان کی صورت میں زلزلہ ہے، سونامی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ تیز طوفان اور آندھی چل جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بارشیں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، جو کہ بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزاؤں کا ایک مختلف سلسلہ ہے، اور اسی طرح سے ہم جزاؤں کا بھی مختلف سلسلہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت اچھا بدلہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیا۔ اس نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو اولاد عطا فرما دی، اس کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے سکون عطا فرما دیا، اس کو اللہ رب العزت نے جو اس کی ضروریات یا خواہشات تھیں اللہ نے وہ پوری فرما دیں۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا نظام دکھاتے ہیں، لیکن اصل جو جزا اور سزا ہے وہ کب ہے؟ قیامت والے دن۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی بھی شخص نے کوئی بھی برا عمل کیا ہوگا تو وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا، اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اور کیسا ہوگا وہ عمل، وہ قیامت والا دن کیسا ہوگا جو جزا کا دن ہے اور سزا کا دن ہے؟ انسان کہے گا قیامت والے دن، سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو، جو کہ انسان کا اعمال نامہ ہوگا، انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا جس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ لا کے میرے سامنے کر دیا ہے۔ ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ معاملات جو ہم نے کسی کے سامنے نہیں کیے تھے، بند کمرے میں کیے تھے، پوری دنیا سے چھپ چھپا کر کیے تھے، جنگلوں میں جا کر کیے تھے، دنیا سے ہٹ کر کیے تھے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں وہ سب اس کو لکھتے جا رہے ہیں، سب اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن انسان کے تمام اعمال، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، انسان کسی جگہ خود بر کر دیتا ہے، کہیں کرپشن کر لیتا ہے، کہیں پر انسان جو ہے وہ اکیلا چونکہ ایک جگہ کا ذمہ دار اور رسپانسبل تھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، یہ جو بھی کچھ امینڈمنٹ کسی چیز میں کر لیتا، کسی فائل میں رد و بدل کر دیتا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ قیامت والے دن سب کا سب انسان کے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل جزا اور سزا کا دن، جب کہ کچھ بھی انسان سے چھپا نہیں رہ سکے گا۔ ہاں ایک توبہ انسان کو یہ تمام کے تمام قیامت والے دن جو انسان کے لیے سزائیں ہوں گی، ان سب سے انسان کو بچا سکتی ہے۔ اگر سچی توبہ انسان کر لے، حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی کی ہے ان لوگوں سے معافی مانگ لے، ان سے اپنی تلافی کروا لے، ان کے حقوق واپس کر دے، کیونکہ قیامت والے دن حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر ادائیگی ممکن ہے تو ٹھیک، اور اگر ممکن نہیں ہے، وہ شخص جس کی حقوق ہمارے ذمہ ہیں وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، ہم اس کے حقوق واپس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور کسی غریب کی طرف وہ چیز اگر کچھ ہمارے ذمے ہے تو کسی غریب کو اس نیت سے دے دیں کہ اللہ چونکہ وہ شخص مجھے دستیاب نہیں ہے، آپ اس کو پہنچا دیں اور قیامت والے دن مجھ سے معاف فرما دیں۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والی ذات ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کو جو قیامت والے دن ہم سے مطالبہ کرے گا، اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس سے نواز دیں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اس طرح سے اس جزا اور سزا کے دن کا ہمیں ہمیشہ اعتراف بھی رہنا چاہیے، اس کا ڈر بھی رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت والے دن سرخروئی عطا فرمائیں، ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں ندامت سے محفوظ فرمائیں، جو سب سے بڑی شرمندگی ہے اس سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں۔ کوئی سوال ہے اس بارے میں حرم شریف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے؟ جی بالکل، قرآن میں آ گیا کہ خاموش رہے۔ بالکل، ہاں دونوں چیزیں، جی بالکل میں نے بیان کی۔ جی جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بالکل جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق تو ہمیں قرآن پر پہلے عمل کرنا چاہیے۔ جی جی، احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ لکھی گئی ہینڈ بائی ہینڈ یا دل بد آگے چلتی ہے، اس میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، جی جی، قرآن میں نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، تو ہمیں قرآن پر ہی عمل کرنا چاہیے، پہلا کوشچن تو یہ ہے میرا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ امام جب
پڑھا ہوتا ہے قرآن شریف تو ہم اس کی غور سے سنیں, ٹھیک ہے, اندر اپنے دہرائیں کہ یہ بھی وہ پڑھنے میں آ جائے گا, جی یہ بھی وہ پڑھنے میں آ جائے گا یا اپنا ہی پڑھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی جی, اس میں سے کوشچن نکلتا ہے. تو امام اگر پہلے پڑھ لیتا ہے جی جی, تو آمین کہنا بھی لازمی ہے, بالکل, تو اپنی بیچ میں چھوڑ دو آمین کہیں یا اپنی کمپلیٹ کر کے آمین کہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے, جی جی, دو تین کوشچن جی جی. اب میں ترتیب کے ساتھ آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی, لاسٹ کلاس میں بھی اتفاق سے اسی سے ملتا جلتا ایک کویشچن آیا تھا قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے. سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیجئے, اگر ہم حدیث کو دوسرا درجہ دیتے ہیں نا قرآن مجید کے بعد, یعنی قرآن کو پہلا اور حدیث کو دوسرا, تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر لیجئے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو, اتھینٹیسٹی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی اتھینٹیسٹی بالکل سیم ہے, برابر ہے. جتنا عمل قرآن مجید سے ثابت ہونے والے مسئلے پر لازم ہے اور دین ہے, اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی ہمارے لیے اسی طرح سے دین ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو یہ دوں گا, ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ آگے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے تو بات ہوتی رہے گی اس کے اوپر. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ہم تک کس نے پہنچایا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پہنچایا تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا قرآن مجید ہو, ان دونوں کے اندر کوئی اتھینٹیسٹی میں فرق نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس قرآن کو بھی ہم اسی وجہ سے قرآن مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے ہمیں بتایا. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی مسئلہ ہوگا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر, ہاں حدیث کے اندر اتنی بات ضرور ہے جو آپ نے اگلی دوسرے سوال میں جو آپ نے بات کہی کہ یہ ہم تک جو ہے نا وہ مطلب جیسے ریٹن میں بعد میں پہنچی ہے, یا چونکہ یہ الفاظ اللہ رب العزت کے نہیں ہیں, حدیث کے اندر جو ہیں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن پچھلی کلاس میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. یہ حدیث کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل ہے. جب ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں احادیث محدثین کی اور اسی طرح مفسرین کی, تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے قرآن اور حدیث دونوں کے حوالے سے. قرآن مجید بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے, مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت بھی عبادت ہے, جبکہ حدیث وحی غیر مطلوب ہے, یعنی وحی ایسی وحی ہے جس کی تلاوت عبادت نہیں ہے, البتہ اتھینٹیسٹی دونوں کی ایک جیسی ہے, دونوں کے معانی میں کوئی فرق نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو پہلے اور دوسرے درجے پہ لائیں گے نا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حدیث کے اندر بیان ہونے والے بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جن کو پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس میں جی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اصل میں ایک تفسیر ہے, قرآن کی تفسیر ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت سی چیزیں جو قرآن میں واضح نہیں ہوتی وہ ہمیں اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے, اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر وہاں سے بھی واضح نہیں ہوتی پھر اجماع ہے ہمارا بنایا جاتا ہے, یہ خیر فقہ کی باتیں ہیں, جی جی, لیکن جب ایک چیز واضح ہو جائے قرآن میں, جی جی, سمجھ آ جائے, ہاں, اس کے بعد اس کو مزید اس کی ضرورت نہیں رہتی. وہ واضح کیسے ہوگی؟ جیسے آپ نے بتایا تفسیر کون سی ہے سب سے پہلی؟ حدیث. حدیث کے ساتھ ہم دونوں کو جب دیکھیں گے, دونوں کا جب کمپیریزن کریں گے تو ان دونوں کے مطابق ہم مسئلہ نکالیں گے, کیونکہ حدیث بھی وحی ہے, قرآن بھی وحی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے. ذکر سے مراد مفسرین نے کہا قرآن اور حدیث دونوں ہیں. اللہ نے کہا کہ جیسے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. اور لاسٹ کلاس میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی خاتون نے کہا کہ آپ نے کہا تھا ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے, فلاں مسئلہ تو مجھے نہیں ملا. تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورۃ الحشر میں موجود ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو. جس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. اس کا مطلب ہے کہ جس بات کا حکم دیں اس کو مان لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے قرآن مجید پر عمل لازم ہے اسی طرح سے حدیث رسول پر بھی عمل لازم ہے. دوسرا کویشچن آپ نے معذرت کے ساتھ یہ سوال رہ گیا الحمدللہ کہ مطلب امام پڑھ رہے ہیں, امام, جی جی بالکل, اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا وضاحت کی تھی. ایک تو اس میں ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ہر آیت کے بعد وقفہ دیں,
جو کہ نماز کے اطمینان اور خشوع خضوع کے لیے بھی لازم. وہ پڑھ رہے ہیں ہم دل میں ہی جی اگر دل میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن الفاظ ہمیں جو اپنے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. مطلب بے شک زبان سے ہی ہو، ہلکی آواز سے ہو، ایسا ہو کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں. البتہ یہ کہ امام صاحب کو سننا بھی لازم ہے. اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو بڑا اچھا وضاحت کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دونوں باتوں میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ جب تک انسان جو مقتدی ہے وہ امام کو سن رہا ہے تب تک کچھ نہ بولے. جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموش رہیں، جب وہ پڑھ چکے تو ہم پڑھ لیں. بیچ میں ان کو وقفہ دینا چاہیے. اور اگر وہ وقفہ تب نہیں دے سکے تو پھر جیسے حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد ایک وقفہ دیتے تھے، وہ وقفہ اگر دے دیں 1 سے 1.5 منٹ کا وقفہ بھی کافی ہے، سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہاں بس یہ جو ہے نا وہ جیسے ہم میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے ایسے ہی ظاہر ائمہ کرام بھی ہم ہی میں سے ہیں، تو وہاں پر فاتحہ پڑھے فاتحہ پڑھنا تو لازم ہے. فاتحہ کے بعد ہم خاموش رہیں گے. فاتحہ پڑھنا تو لازم ہے. جیسے میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیثیں بتائی ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ جو روایتیں میں نے آپ کو مختلف بتائی ہیں. امام صاحب بول رہے ہیں تو جیسے وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جی ہم بھی اس کو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ پڑھتے رہیں. مطلب ان کے پڑھا ایسے ان کے پیچھے پڑھتے جائیں. جی بالکل یہ بہتر ہے. اور آپ نے آمین والا میں نے سوال کیا تھا، اگر وہ پہلے ختم کر لیتے ہیں ہم پیچھے. جی بالکل. آمین کہنا چاہیے ہمیں یا اتفاق سے میں جب تراویح پڑھاتا ہوں نا، مطلب اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے 22-23 سال سے موقع دیا ہے، تو تراویح میں اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم تھوڑی سی تیز قرات کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کئی لوگوں نے مطلب کچھ ایسے مقتدی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے 3-4 سال تک وہ میرے پیچھے اصرار کرتے رہے کہ آپ اتنا وقفہ دیں کہ ہم والضالین تک پہنچ جائیں. تو پھر میری الحمدللہ عادت ہو گئی، پھر میں نے ایسا وقفہ دینا شروع کر دیا. تو ائمہ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اتنا وقفہ ضرور دیں کہ پیچھے والے لوگ والضالین پڑھ لیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ نہیں آئی وہاں ہمیں بتاؤ وہاں ہم کیا کریں؟ بس وہاں یہ ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو سکے سورۃ الفاتحہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے. اور آمین کے بارے میں بھی آمین کہنا سنت ہے. حدیث میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے. ایون کہ نماز میں بھی مطلب اتنی آواز ہوتی تھی کہ اس سے مسجد گونج جاتی تھی. تو آمین جو ہے وہ کہنا چاہیے لازمی طور پر. اب اگر امام صاحب نے وقفہ نہیں دیا تو جب وہ مطلب پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں آگے اگلی قرات شروع کرنے کے لیے، تو اس میں ہم جا کر آمین کہیں. جب آمین دو سے کہیں گے وہ قرات پڑھ رہے ہوں گے تو ایک الگ سے باتیں پوچھتی رہیں گی. بس وہ اصل میں دیکھیں میں اس میں عرض کروں گا کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اصل میں ائمہ کرام کی بھی تربیت ضروری ہے. تو اتنی آواز سے آمین کہہ لیا جائے جو باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہ رب العزت ہماری اس بات کو قبول فرمائیے. قبول فرمائے. جو آپ نے اگر دعا مانگی ہم نے آمین کہا تو جو دعا آپ نے مانگی وہ مجھے بھی قبول ہو. جی بالکل. اگر الحمد شریف اس میں پڑھا ہم نے آمین پڑھا تو جو مطلب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو جو میں نے حدیث بتائی نا صحیح مسلم کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نماز کو اپنے اور بندے میں تقسیم کر دیا. ایک تو اگر ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نا تو ہم اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا ہی نہیں کر رہے تو اللہ ہماری قبول کیسے کریں گے. سیکنڈ بات، نماز کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ پوری جماعت میں سے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، کسی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتائیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، میں دکانوں کا حساب کر رہا ہوں، ساتھ والے صاحب جو ہیں وہ آفس میں پہنچے ہوئے نماز کے دوران، تیسرے صاحب جو ہیں وہ جناب اپنے گھر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں. اگر ان میں سے سارے ہی لوگ ہم کہہ دیں کہ امام صاحب کے ہی ساتھ ہیں تو اس طرح سے بات نہیں بنے گی. ہر شخص کی اپنی نماز ہے، یاد رکھیے عمل ہر شخص کا اپنا ہے. ہم امام صاحب کے پیچھے ضرور کھڑے ہیں، جماعت کا ثواب ہم پا رہے ہیں، جماعت کی فضیلت کو ہم پا رہے ہیں. پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو سب کی نہیں ہوتی. نہیں سب ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو نہیں میں عرض کرتا ہوں جماعت کی فضیلت، جماعت کا ثواب وہ سب ہمیں حاصل ہے. مسجد میں آنے کی فضیلت ہمیں حاصل ہے. عمل ہر شخص کا اپنا ہے، عمل ہر شخص کا اپنا ہے. اس وجہ سے ہم جو کچھ بھی اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، وہ سب عمل کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے. امام صاحب کا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا عمل ہے. ہمیں یہاں پر اس کی یوں ہی مثال سمجھ لیجئے جیسے جہاد کے اندر امیر بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لڑنے والے سپاہی بھی ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک منافق ہوتا ہے، وہ شہید ہو کر بھی ہم اس کو شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جتنے بھی لوگ ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم سب کا عمل اپنا اپنا اللہ کے ہاں پیش ہو رہا ہے. جس نماز میں مولوی صاحب کی رد نہیں کرتے ہیں جی تو اس میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اس میں تو وہ تو چونکہ خاموش ہی ہیں وہاں پر تو ہم پڑھیں گے ہی.
پڑھیں گے وہاں پر تو وہ مسئلہ سورت بھی پڑھنا لازم ہے یعنی جی، اس کے ساتھ سورت پڑھنا بھی لازم ہے. پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھیں گے اور دوسری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا ہے کہ جس میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں اس میں نہیں پڑھنا، 4 فرض ہیں جی جی، باقی 2 میں وہ نہیں پڑھ رہے تو اس میں آپ نے پڑھنا ہے. یہ اب جیسے بھائی جان نے سوال کیا تھا کہ اگر جو ہے نا وہ ہماری نماز امام صاحب کے ساتھ ہی منسلک ہے تو پھر جس میں وہ خاموش رہتے ہیں پھر ہمیں وہاں بھی خاموش ہی رہنا چاہیے. اگر وہ ہمیں پڑھنا ہی ہے جی جی، تو پھر ساری میں پڑھنا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. امام صاحب 4 میں کیوں نہیں قرات کرتے ہیں؟ اصل میں وہ تو خیر نماز کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نا. حدیث میں اصل میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جیسے پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کی ہے، اور جو ظہر عصر کی نمازیں ہیں ان میں بالکل خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے قرات کی ہے. ان کو سری نمازیں کہا جاتا ہے. تو یہ تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا، اور یہ سب کچھ احادیث کے اندر ہی موجود ہے. تو اسی کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے. اور باقی رہی بات وہ کہ جو ہے نا وہ جس میں امام صاحب قرات کریں اس میں ہم خاموش رہیں گے، اور جس میں نہ کریں اس میں ہم پڑھیں گے، مطلب اونچی آواز سے. تو اسی سے ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جب ہم امام صاحب کی خاموشی والی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، جب اس میں ہمیں پڑھنا لازم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اپنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے نا، جیسے امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا ہم اللہ اکبر نہیں کہتے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے یہ والی جو 2 نمازیں ظہر اور عصر، اس میں ہمیں امام صاحب کے پیچھے پڑھنا لازم ہے، اسی طرح سے باقی 3 نمازوں میں بھی پڑھنا لازم ہے. میرا سوال ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمیں بچپن سے ہی یہی پڑھایا گیا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خاموش ہو. اب میں عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو جو مسائل بتائے ہیں نا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی میرے پاس احادیث موجود ہیں، میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. ہاں چلیں، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. جی جی جی، صحیح ہے، بالکل بالکل. اگر ہمیں غلط پڑھایا جائے گا تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ بس یہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دے دی تو ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی یہ بات آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جماعت میں آپ کو. جی جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس سے ہمیں اسی مسئلے کی مزید وضاحت سمجھنے کا موقع ملے گا. معذرت کے ساتھ ہمیشہ سے یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی ہے، گھر سے باہر کی زندگی، وہ بھی ہمارے لیے دلیل اور نمونہ ہے. اور ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ میرے گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں تم جو کچھ بھی دیکھو میری امت کے لوگوں سے بیان کر دینا، میری امت کے لوگوں سے بیان کر دینا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ نے راتیں کیسے گزاری ہیں، ہمیں ازواج مطہرات سے عائشہ رضی اللہ عنہا تمام صحابہ کرام کو پردے میں رہ کر احادیث بیان فرمایا کرتی تھی. اب اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی، اصل میں نے اہمیت پہلے بیان کی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب تھا. تکبیر ہو گئی. تکبیر کہے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اس کے بعد صحابہ کرام وہیں کھڑے رہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی کی موجودگی میں کسی کو جماعت کا اختیار نہیں ہوتا تا وقت ہے کہ نبی اجازت دے دیں. جیسے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت فرما دی تھی. صحابہ کرام کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹپک رہا تھا، غسل کا پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے دوبارہ تشریف لائے اور پھر آپ نے جماعت کروائی. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے، فرض کیجئے میں بھی انسان ہوں اور ہمارے ائمہ کرام بھی انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے سے کبھی ان کے اوپر اگر غسل واجب ہے تو ان کی نماز نہیں ہو رہی. وہ ہمیں جماعت کرا دیتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان پر غسل واجب ہے، ان کو نہیں پتہ چلا، ان کو یاد نہیں رہا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. انہوں نے جماعت کرا دی. اب یقینی طور پر متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے کہ امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ غسل واجب تھا، ان کی طہارت ہی نہیں تھی. تو ایسے میں کیا تمام مقتدیوں کی نماز چلے گی؟ ہرگز نہیں. مقتدیوں کی نماز ہو گئی ہے. مقتدی سارے کے سارے طاہر تھے، پاکیزہ تھے، ان کی نماز ہو گئی ہے. ان کو جب یاد آیا تو صرف انہوں نے وہ اپنی نماز لوٹائیں گے، باقی لوگوں کی نماز لوٹانا لازم نہیں ہوگا. باقی سب کی نماز اللہ کے انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ بالکل. لیکن ایک دفعہ مسجد میں ایسا ہوا تھا کہ پیش امام صاحب پہ غسل واجب تھا، فرض تھا، اور انہوں نے نماز پڑھی. اور پھر بعد میں خیال آیا دوسرے دن ہمیں کہا کہ آپ اپنی نماز لوٹا لیں.
اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں دوسرا مسئلہ. ہماری جماعت اتفاق سے جا رہی ہے. دوسرا مسئلہ یا تو یہیں جماعت کر لیں, جماعت تو ختم ہو گئی ہوگی نیچے. اچھا چلیں نکلتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر امام صاحب کی 2 رکعت کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹ گیا تو حدیث میں حکم کیا ہے؟ پیچھے سے جو شخص عموماً پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں مؤذن, وہ آگے آ جائیں اور آ کے جماعت کو کنٹینیو کریں. امام صاحب کی نماز ہوئی جو اصل امام تھے؟ نہیں, ان کی تو چلی گئی. اب ان کی گئی تو ہماری کیسے باقی ہے پھر ہماری نماز تو؟ اعلان کر دیں کہ 2-3 کلاسز کے بعد ہم نماز کا ورک شاپ رکھیں گے, لمبا حدیث کی روشنی میں کمپلیٹ شروع سے آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہم قرآن مجید انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بیچ بیچ میں جو مسائل آئیں گے نماز کے حوالے سے انشاءاللہ کمپلیٹ ایک ٹاپک ہوگا جس میں ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم نماز, چونکہ باقی سارے جو معاملات ہیں نا, جیسے کلمہ طیبہ زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے, حج طاقت والے پر 1 مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, وہ بھی طاقت والے پر, اور رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے طاقت والے پر. صرف نماز ہے جو ہمیں ہمیشہ 5 وقت روزانہ پڑھنی ہے. تو یہ نماز ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کے مطابق اس کو 1 مرتبہ ضرور اسٹڈی کریں. اگر کلاس میں ہمیں نہیں بھی موقع ملتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث کی روشنی میں 1 مرتبہ ہم ضرور اسٹڈی کر لیں تاکہ جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے. زور کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں علم تو شریف بھی پڑھیں گے اور سورت بھی, جی اس میں سورت بھی پڑھیں گے بالکل. اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پیش امام صاحب پہلے سے اگر سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ختم کر دیں, اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور سورت اگر نہیں بھی کمپلیٹ ہوئی تو کوئی بات نہیں, ہاں 1-2 آیتیں بھی اگر ہو گئی ہیں تو کافی ہے. جی